اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے۔ اما یجیب ہم اپنے دعاؤں میں پڑھتے رہتے ہیں، تشریح کی دعاؤں کا حصہ اما یجیب مستور زادہ و یکشف السوء، لیکن اس کا ترجمہ کبھی ہمیں بتایا نہیں گیا۔ آپ کی ویڈیو سے وہ ترجمہ سن کے مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے جب اپنے گھر والوں کو کہا کہ جی ہم جو دن رات پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہم چل رہے ہیں۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا۔ نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی حاضر خدمت ہوں۔ میرے دوستو جو یونیورسٹی کے پڑھنے والے ینگسٹر ہیں اور یا کالجز کے ہیں جن کی مینٹل اپروچ سٹرانگ ہے، وہ اب اللہ یاری کے جانسے میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب یہ خود سے اب سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر مختلف علماء کو سنتے ہیں اور اللہ یاری کے پاس آ کے تو اپنے کویسچن ریز کرتے ہیں جو بھی ان کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ یاری کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں پہ جس قسم کا مرضی انسان ہے ہاں کویسچن کر کے خاموش رہے، اگر کویسچن کر کے اور پھر بیچ میں اپنی کوئی نہ کوئی سوالات بیچ میں اور ریز کرتا جائے، اللہ یاری کو کلام کرنے نہ دے تو ظاہر ہے پھر اسے کک آؤٹ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ یاری ظاہر نہیں چھوڑتا، کیونکہ ایک کوئی بھی عالم ہے، کوئی بھی پروفیسر صاحب ہیں، جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں کویسچن کا، جب وہ آنسر کرنے لگتے ہیں تو وہ دوسری پارٹی کو، دوسرے جس نے سوال پوچھا ہے وہ کم از کم خاموش رہے تو پھر جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے کوئی باادب لوگ اگر تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے اب بہت اچھا ہو جاتا ہے، پھر جو سامعین ہوتے ہیں، جو سننے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ تو آج بھی یہ جو ینگسٹر تشریف لائے ہیں یہاں پہ اللہ یاری کے سامنے، انہوں نے کوئی کویسچن ایسے رکھے ہیں، وہ آیات مبارکہ جو انجینئر علی مرزا اپنے فیور میں وہ استعمال کرتا تھا، لیکن اللہ یاری نے اس چیز کا ہی آپریشن کر کے سامنے رکھ دیا ہے، ان آیات مبارکہ کو بالکل ایسے کھول کھول کے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اچھا خیر، ابھی سوال کرتا ہوں جو اصل میں سوال تھا میرا۔ بسم اللہ۔ میں نے کافی ویڈیوز دیکھی آپ کی اس آیت کے متعلق، اور جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ کیا ہے آیت، اس پہ پھر سوال اٹھیں، اس وجہ سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں۔ قرآن کی آیت جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، اما یجیب مضطر اذا دعا، جی اصل میں اس میں اس کا جو یعنی اس طرح اتنی عربی یا سیگا کیا ہوتا ہے، پروناؤن کیا ہوتا ہے، اتنی ہمیں نالج تو نہیں ہے، مگر جب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، جتنے بھی ترجمے پڑھ لیں تو اس میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو اس سے دور کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت الگ ہے اور جو اگلی آیت بتائی جا رہی ہے وہ الگ شخص کے لیے ہے کہ اور تم کو کون اگلوں میں خلیفہ یا خلفاء الارض بناتا ہے۔ پیچھے پروناؤن اور تھا، اس آیت میں پروناؤن اور ہے۔ تو جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ خاص طور پہ اہل بیت کے لیے کہ ان کو دنیا کی خلافت دی جائے گی، تو یہ کس طرح ایک ہی شخص کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ یہ کیسے؟ جیسے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ جو آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ سے پروناؤن چینج ہو رہا ہے، سیم ٹو سیم مجھے یہاں پہ بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پروناؤن چینج ہو رہا ہے۔ تو دونوں آیتیں ایک ہی کانٹیکسٹ میں کیسے ہیں یا ایک ہی شخص کے لیے کیسے ہیں؟ تو اس میں یہ اس آیت میں پہلی بات یہ نہیں ہے کہ آپ ماں سے اللہ کو نہیں پکار سکتے، یعنی کون ہے؟ نہیں میں وہ پوچھ ہی نہیں رہا، وہ سوال ہی نہیں ہے میرا۔ میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو ہم آیا شریفہ کو دیکھتے ہیں۔ آیا یہ ہے میرے بھائی، آیا مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ جو مضطر جب مضطر اس کو پکارتا ہے اس کو جواب دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جملہ ہو گیا۔ پھر واو، یہ واو عاطفہ ہے، عطف کرتا ہے یجیبو پر، اور وہ یکشف السوء، اور وہ کیا کرتا ہے؟ برائی کو دور کر لیتا ہے۔ یہ دو جملے ہیں، جملے برائی کو دور کر لیتے، ایک مستقل جملہ ہے، لیکن یہ مستقل جملہ عطف ہے، اسی کا ماقبل سے مرتبط ہے، وہ ماقبل ہی سے تعلق رکھتا ہے، اس پہ عطف ہے۔ ہاں، اس کے بعد وَيَجْعَلُكُمْ، اور وہ آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے، یہ بھی عطف ہے۔ ہاں، یہ وہ جس طرح وہ یکشف السوء جو ہے، واو یکشف السوء، یہ عاطفہ ہے، جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں اور یہ کرتا ہے، یہ اور سو کو وہ دور کر لیتا ہے، برائی کو دور کر لیتا ہے، اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے۔ تو یہ جملہ بھی عطف ہے ماقبل پر، تو یہ سب ایک ہی بات ہے،
ایک ہی مسلسل کلام جاری ہو رہی ہے. یہ استیناف نہیں، استیناف بولتے ہیں نئے کلام کو شروع کرنا. یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو گئی، اسی کلام کا استمرار ہے، اسی کلام کا جو ہے کنٹینیویشن ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ نیا کلام شروع ہو گیا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ یہ نیا کلام ہے، یہ نیا کلام ہے. لیکن پرانا جو ہے وہ صرف عطف ہو رہا ہے ما قبل پر. جی سر. میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب یہ جو امن یجیب مستر اذا دعا، یہ الگ یعنی یہاں پہ ورڈنگ چینج ہو جاتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. یا یہ الگ بات شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مخاطب ہے نا، وہ یہاں ان دو آیتوں میں چینج ہو رہا ہے، جو محسوس ہو رہا ہے. ایسا میں نے پہلے یہی بات کی کہ مجھے قرآن سے کس طرح استدلال کرتے ہیں اتنا کوئی ڈیپتھ میں تو نہیں پتا، مگر جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح سے آپ کو یعنی جو نبی کی بیویاں ان کو اہل بیت سے یعنی بولتے ہیں وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ پروناؤن اور مخاطب چینج ہو رہا ہے جو آیت تطہیر ہے اس میں. ایسا ہے نا. اسی طرح یہاں پہ بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے پروناؤن چینج ہو رہا ہے کہ کون ہے جو اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو اس سے دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے، یعنی یہ آپ والا بندہ الگ ہے اور جو مستر بندہ ہے وہ الگ ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے تو یہ ایکسپلین کر دیں. دیکھیں جو آیت تطہیر ہے سورہ احزاب کی میں آیت تطہیر کون سا نمبر ہے میں دیکھ لوں تاکہ میں آپ کو دکھا دوں پورا آیت 33 نمبر آیت ہے شاید. 33 مجھے بھی یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ میں پیج کھول دوں اس کا. دیکھیں سورہ آیت تطہیر میں اس طرح ہے، معاف کیجیے گا، آیت تطہیر میں اس طرح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن، اور یہ صیغہ بالکل صیغہ ہے عورتوں کے لیے، اناس کے لیے، مؤنث کے لیے. اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت اولی کی طرح کھلے عام قبیح طور پر باہر نہ نکلا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نمازیں پڑھا کرو اور زکاتیں دیا کرو. اور یہ واضح ہے کہ اسی جماعت سے خطاب ہو رہی ہے جو عورتوں کی جماعت ہے. یہ سب صیغہ جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں نا، عورت کہتی ہے میں کاتی ہوں، مرد کہتا ہے میں کاتا ہوں. تو اس میں فرق ہے، کاتی ہوں کاتا ہوں. بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے. تو یہ مختلف لوگ ہیں. اچھا. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم طاعت کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب جو ہے بالکل صیغہ بدل گیا، یہاں پہ صیغہ مذکر ہو گیا، صیغہ مذکر ہو گیا کہ اللہ صرف اور صرف اللہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف آپ اہل بیت علیہ السلام سے رجس کو دور کرے اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی روایات ہیں اس آیت تطہیر کو انہوں نے انما یرید اللہ کو مستقل پڑھا ہے، مستقل انہوں نے پڑھا ہے ایک آیت کی طور پر. یہ مثلا آیت کس طرح بنتی ہے، آیت کس طرح بنتی ہے، مثلا ایک کلام ہے اس میں سے اس کو 3 آیتیں کیسے بنتی ہیں، وہ ایک آیت کیسے بنتی ہے، اس کا معیار یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وقف کرتے تھے وہ ایک مستقل آیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب صحابہ نے اس کو ماقبل آیا کا حصہ بنا دیا، اور صحابہ نے کیا کیا ہے، صحابہ نے اب یہ اس کو یہاں پہ سورہ احزاب میں داخل کیا. یہ واقعہ سورہ احزاب کا جزء تھا، کیونکہ قرآن کا جو ترتیب ہے وہ تو صحابہ کا اجتہاد ہے، اور پھر آیات بنانا، آیات کی فواصل ڈالنا، یہ بھی صحابہ کا اجتہاد ہے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تعلق ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ آیت مستقل پڑھی ہے، اس ماقبل کے ساتھ مل کے. کسی روایت میں نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھی ہو. اچھا جی سر بولیں. جی اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت پہ بالکل کوئی مجھے شک نہیں ہے. یہ آیا ہے خاص طور پہ انہی کے لیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے لیا، صرف ان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. میں اس آیت سے یہ بول رہا تھا کہ میں سمجھ گیا آپ کی بات، توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر جو صیغہ چینج ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جس کا جو شان نزول ہے، روایات احادیث بہت زیادہ ہیں. یہ مستقل طور پہ یہ قطعہ نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل طور پہ پڑھا کرتے تھے، ماقبل کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے. تو عرض یہ ہے کہ یہ مستقل آیا ہے. عرض یہ تھا. اب آتے ہیں آئے اما یجیب کے پاس. اما یجیب المضطر اذا دعاہ، یہاں پہ صیغہ چینج نہیں ہو رہا بھائی. آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر اما یجیب میں کون ہے جو مضطر کی صدا
مستر کی صدا سنتا ہے, مستر کی دعا سنتا ہے, اجابت کرتا ہے جب مستر اس کو پکارتا ہے, اور برائی کو دور کرتا ہے, اور آپ لوگوں کو خلفاء الارض بناتا ہے. یہاں پہ ماقبل میں صیغہ غیاب کا بھی نہیں ہے, خطاب کا بھی نہیں ہے. وہ یہ مضطر مخاطب بھی ہو سکتا ہے, یہ مضطر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا مضطر کون ہے؟ جو مضطر کی صدا سنتا ہے اور بدی کو اس سے دور کرتا ہے, اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے. اب یہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس کہ وہ مضطر خود وہی ہے جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آیے تطہیر میں ہمارے پاس واضح دلیل ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب کے سب یہ کس سے خطاب ہے؟ عورتوں سے خطاب ہے. یہ تو واضح طور پہ, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا میں کاتا ہوں, عورت کہے کہ میں کاتی ہوں, وہ بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بولنے والا ایک مرد ہے دوسرے کا عورت ہے. تو یہاں پر اس طرح نہیں ہے میرے بھائی میرے عزیز. کون ہے بیچارے کی آواز سنا؟ اب یہ بیچارہ وہی مخاطب ہے جس کو خلیفہ بنایا جائے گا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ پر, یہاں پہ کوئی قرینہ نہیں کہ یہ وہ وہی نہیں ہے, یہ کوئی کسی اور کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے کہ وہ یجعلکم خلفاء الارض جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے, اس کی شان نزول کچھ اور ہے, اس کی شان ماقبل کی شان نزول کچھ اور. اس طرح بھی کوئی شواہد نہیں, بلکہ شاہد یہی ہے ہمارے احادیث میں کہ یہ ایک ساتھ ہی نازل ہو گئے, اکٹھے نازل ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس کے لیے پڑھا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ہمارے ہاں, آپ کے ہاں اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. یعنی آپ تفسیر در منصور میں اگر جائیں, یہ تفسیر در منصور ہے جلد نمبر 6 چھاپ دارالفکر, یہاں پہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, یہاں پہ اس کی شان نزول میں کہ کس طرح نازل ہوئی ہے. بھلے یہاں پر کوئی نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, صرف ایک روایت ہے. دیکھیں یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, عن سعد بن جنادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فارق الجماعت فهو في النار على وجه, جو جماعت حق کو چھوڑے وہ اپنے چہرے کے ساتھ جہنم میں مارا جائے گا. لأن اللہ تعالی یقول, اللہ تعالی کہتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ساتھ پڑھا ہے. اللہ یہ کہتا ہے فالخلافت من اللہ عز وجل, خلافت اللہ کی جانب سے. فإن كان خيرا فهو يذهب به وإن كان شرا فهو يؤخذ به. اگر خلافت اچھا ہو تو وہ اس کو اللہ, تو وہ شخص تو وہ خلیفہ, اگر خلیفہ اچھا ہو تو اس کو اس کی جزا ملے گی, اور اگر خلیفہ برا ہو تو اس کی جواب دینا پڑے گا. علیک انت بالطاعہ فیما امر اللہ تعالی بہ, آپ پہ واجب ہے کہ آپ طاعت کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی روایت ہے. شان نزول یہی ہے کہ بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, شان نزول نہیں ہے کہ کس لیے نازل ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے انہوں نے اکٹھے پڑھا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے ہاں جو شیعہ حدیث ہیں اس میں تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں, اگر چاہیے میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. وہ دیکھیں, وہ دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ھذا خاصۃ لنا اہل البیت, یہ کہ خطاب یہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, اس آیت کو کسی کو سمجھانے کے لیے جو انجینئر سے امپریس ہو گیا ہو, تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دے سکتے ہیں نا, کہ جس طرح ان کو کنویں سے نکال کے کیسے مصر کا خلیفہ بنا دیا مثال کے طور. جی سر. اس آیت کے مستری صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ ما سوی اللہ کو پکار نہیں سکتے, اس کا مضمون وہ یہ کہتے ہیں. لیکن اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں مستر کا جواب اللہ سنتا ہے بلا شک بلا ریب, اور بیچارے کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس بیچارے سے کیا مراد ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام مراد ہے, جن کو خلفاء بنایا جاتا ہے. اب اس بات کو چھوڑ بھی دیں تو اس آیت میں ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جب کسی پرابلم میں ہوں تو کسی کو پکار نہیں سکتے, کیونکہ پکار کا جواب دینے والا تو صرف اللہ ہے. آیت میں ایسا نہیں ہے. الگ دونوں اس کو اگر دیکھ لیا جائے کہ یہ الگ الگ ہیں, پھر تو ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ آیت کے اینڈ میں بھی تو ہے نا الہ مع اللہ, اس سے تو ثابت ہو جاتا ہے. لیکن یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ بات ہے. یہ بات ایک ہے, الگ الگ بھی ہونا اگر ثابت ہو جائے کہ کہ اللہ کے علاوہ پکار کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا.
क्या आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकार सकते, चाहे वो चाहे दुनियावी हो, चाहे ज़ाहिरी हो, चाहे गैबी सबब हो, ठीक है ना। फिर यही होगा और हमें पता है कि झूठ है, इस तरह नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। हमें पता है कि अल्लाह के अलावा, अगर आप यहाँ पे घर में आग लगी है या घर में चोर आया, दूसरे कमरे में आपका बड़ा भाई बैठा है, ठीक है ना, उसको आप पुकारते हैं, वो डंडे के साथ आ जाता है, चोर को भगा लेता है। तो ये आपने अगर बड़े भाई को बुला दिया, ये आयत ये नहीं कह रहा आप उसको नहीं बुला सकते, ठीक है ना। आयत में ऐसी बात नहीं है कि आप मासिव अल्लाह को नहीं पुकार सकते, मासिव अल्लाह को नहीं। अल्लाह देखे, अल्लाह मुस्तर की जवाब के पुकार का जवाब दे देता है, बुराई उससे बदी को रफा कर लेता है, बिला शक बिला रैब इसका मुनकिर काफिर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को भी नहीं पुकार सकते, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मुश्किल में हो, किसी शख्स को पुकारें, इस आयत का उससे कोई तनाकुज़ टकराव नहीं है जी। ठीक है। अल्लाह असल में इस चीज से जो ये चीज है ना, इस्तिआनत का मामला, इससे काफी लोग, अब आप देखें कोई तकरीबन 40 लाख के करीब लोग तो उसके सब सब्सक्राइबर हैं, अगर कमी पेशी कर ली जाए, क्योंकि उसका अपना चैनल अलग है, दूसरे चैनल अलग है। बहुत लोग इससे इम्प्रेस हुए हैं। उनको उनसे दलाइल मांगो तो वो जो दलाइल देते हैं उससे कहीं ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे आप जिंदा से नहीं मांग सकते, मुर्दा से मांग सकते हो, या जिंदा से मांग सकते हो, मुर्दा से नहीं मांग सकते। उनको तो फिर बनता यही बोले ना कि जिंदा से भी फिर मांगना शिर्क हो गया। कोई ऐसी चीज वो नहीं दिखा सकते, लेकिन 40 लाख लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और बाकी जो वाबी दूसरे देवबंदी अहले हदीस हैं, वो भी इस चीज में कैसे किस तरह निकल गए हैं। जो आप इब्ने तैमिया वाली बात करते हैं, अगर किसी को मैं ये बोलूं कि मुझे कोई एक फतवा, यानी इब्ने तैमिया 700 साल बाद आया हिजरत के, तो मैं अगर किसी को बोलूं 600 साल हिजरत के 600 साल बाद का कोई फतवा दिखा दो, कोई दिखा तो नहीं सकेगा ना मुझे, नहीं, अगर मैं ये क्लेम करूं। पक्की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। देखो, इब्ने तैमिया से पहले किसी ने नहीं कहा ये शिर्क है, बल्कि इनके मुख्तलिफ किताबों में इब्ने तैमिया के मुआसिरीन ने, अली इब्न अब्दुल काफ़ी अस्सुबकी, जो इब्ने तैमिया के ज़माने में वो काज़ी क़ुज़ात था शाम का और मिस्र का, और बहुत बड़ा मुज्तहिद था, बहुत बड़ा शवाफ़िअ का बहुत बड़ा फ़क़ीह था, और वो इब्ने तैमिया से कई गुना बड़ा है इल्म में। उसने खुद इब्ने तैमिया के हयात में, क्योंकि इब्ने तैमिया ने इन ख्यालात का इजहार किया था, तो उसके नस मौजूद है कि वो कहता है इब्ने तैमिया से पहले किसी ने ये नहीं बोला, ठीक है ना। तो इब्ने तैमिया के खुद मुआसिरीन अकाबिर उलमा ने तस्रीह किया कि इब्ने तैमिया से पहले ये बात किसी ने नहीं बोला कि आप मासिवल्लाह से अगर मदद करें, इस्तिग़ासा करें, तो ये शिर्क बिल्लाह है, ठीक है जी। ठीक है, ओके मेरे भाई, ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरे दोस्तों, जब भी कोई क्वालिफाइड इंसान और उसके सेंसेस जो है ना वो अच्छे हों, वो जब इंसान आता है तो उसके कलाम में, उसकी गुफ्तगू करने का अंदाज वो बड़ा अच्छा हो जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, और लोगों को आसानी से वो चीज़ें समझ आ जाती हैं जो बयान की जाती हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर इसी तरीके से अगर उलमा भी एक दूसरे का एहतराम रखें और गुफ्तगू के आदाब जो मेरे ख्याल चाहरम या पंजम में पढ़ाए जाते हैं, तो वो कम से कम वो इतनी चीज़ें इंसान के अगर में हो तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से कोई मुनाजरात का जो है ना वो एक सिलसिला चल सकता है। तो आज का जो जवान था, इसने भी बड़े अच्छे तरीके से अपने सवालात पूछे और जो उसके ज़हन में था वो बताया, और अल्लाह यारी ने जितना को बेहतर तरीके से हो सकता था उसको बयान किया। अगर इसी तरीके से इंजीनियर अली मिर्जा भी वो कुछ ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए उस पौधे को ही ना पानी देते रहे कि जो इब्ने तैमिया ने लगाया है, वो रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम वहां से उनको लेना चाहिए कि रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस तरफ हमें मोड़ना चाह रहे थे। अगर वो दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं, कुरान पाक और अहले बैत, तो कम से कम उनका दामन तो थाम के रखे ना, और उनके फरामीन जहाँ जहाँ पड़े हैं उनको उसको पढ़ना चाहिए, और वो अगर खुद पढ़ेगा तो काफी सारे लोगों का भला हो सकता है। इसी तरीके से जितने भी उलमाए अगर वो अपनी जिद छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान बन के तो ये चीजें सोचें, तो मेरे हिसाब से वो बात लोगों के आगे जब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन कोड किए जाएं तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इस माशरे को बेहतर किया जा सकता है। अल्लाह सारों के लिए आसानी पैदा फरमाए। इंशाल्लाह दोस्तों, मैं नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत हूँगा। बहुत शुक्रिया।